ابن عطاش قسط نمبر 46۔ لائتس انتہائی درجہ استعجاب میں غرق تھا۔ اس کی آنکھیں تجسس اور واقعات کی دیو مالیت کی وجہ سے پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے ایک بار کنکھیوں سے بے سود سوئے گونگے مادھو کی طرف دیکھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر بورے سوسک سے لوہے کی وہ بڑی سی چابی تھامنا چاہی، لیکن ٹھیک اس وقت جب اس نے ہاتھ آگے بڑھایا، بوڑھے سوسک نے یک لخت اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا اور قدرے آگے کی طرف جھک کر لائتس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، نہیں، یہ چابی تمہیں ایک شرط پر مل سکتی ہے۔ شرط؟ کون سی شرط؟ لائتس کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئی۔ اس نے خفت بھرے انداز میں اپنا ہاتھ واپس ہٹا لیا۔ شرط یہ ہے کہ تمہیں میری بیٹی کے ساتھ شادی کرنا ہوگی۔ لائتس کو یوں لگا جیسے اس کے دل و دماغ میں کسی نے بہت بڑا دھماکہ کر دیا ہو۔ وہ بری طرح اچھلا۔ یہ ایک بالکل غیر متوقع شرط تھی۔ لائتس نے تھوڑے سے توقف کے بعد بڑے عجیب لہجے میں کہا، لیکن میں نے تو آپ سے چابی طلب نہیں کی۔ اگر میں یہ شرط نہ مانوں اور چابی بھی قبول نہ کروں تو مجھے کیا حرج ہوگا؟ حرج تو کوئی نہیں ہوگا۔ تم شاید زیادہ سے زیادہ اپنا من کا حاصل نہ کر سکو اور اپنے مذہب میں واپس لوٹ جاؤ، لیکن میرا بہت حرج ہوگا۔ میری حوروں جیسی خوبصورت بیٹی کو اس گونگے مادھو کا بچہ جنم دینا ہوگا۔ اب تک میں اس کے انکار کو قبول کرتا آیا ہوں، لیکن اگر تم نے میری شرط ٹھکرا دی تو میں اپنی بیٹی پر سختی کروں گا اور اسے اس گونگے کا بچہ جننے پر مجبور کروں گا۔ تم اگر میری بیٹی سے شادی کر لو تو بے شک یہ ایک مسلمان کی بیوی ہوگی، لیکن اس کے بطن سے جنم لینے والا بچہ فی الحقیقت اسی مشل کو اٹھائے گا جو خواب میں نورانی گھڑ سوار نے مجھے تھمائی اور جس سے پوری دنیا میں روشنی پھیل گئی۔ سوسک کی بات سن کر لائتس ہکا بکا رہ گیا۔ لائتس ایک دم خود کو بے بس محسوس کرنے لگا، کیونکہ ایک طرف تو اس کا دل یہ کہتا تھا کہ یہی چابی ہی اس کی آزادی کا پروانہ ہے۔ وہ اپنے ساتھ اب تک کے گزرے ہوئے تمام حالات کو تقدیر کا رنگ دیتے ہوئے یہی سوچ رہا تھا کہ قدرت نے خود اسے اس چابی تک پہنچایا، اور دوسری تکلیف دہ بات اس کے لیے یہ تھی کہ اس بوڑھے سوسک کی حسین و جمیل اور معصوم بیٹی کو دیکھتا تھا اور جانتا تھا کہ اس معصوم توشیزہ کا گونگے وحشی کا حوالے کر دیا جانا کس قدر بے انصافی ہوگی۔ یکا یک لائتس کی آنکھوں میں اپنی جان سے پیاری محبوبہ رئیسہ محل نادرہ بیگم کا چہرہ گھوم گیا۔ لائتس کو یوں لگا جیسے وہ ایک ایسے دوراہے پر آ کھڑا ہے جہاں اس کے لیے کوئی ایک فیصلہ کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ ادھر اپنی محبت یعنی نادرہ کے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان تھے، اور ادھر من کا حاصل کرنے کی جستجو۔ حالانکہ وہ یہ من کا حاصل کرتا تب ہی وہ نادرہ کو پا سکتا تھا، کیونکہ وہ اگر من کا حاصل کیے بغیر ہی نادرہ کے پاس چلا جاتا تو اس کے قبیلے کے خطرناک راختائی زندگی بھر اس کا پیچھا نہ چھوڑتے، جبکہ من کا حاصل کرنے کی ایک شرط تھی، اور وہ تھی حسین و جمیل پارسی لڑکی سے شادی۔ یہ کیسا دو راہا تھا! لائتس کے پسینے چھوٹ گئے۔ وہ گونگا ہو گیا۔ اسے کوئی سجائی نہ دے رہا تھا کہ کیا کرے۔ وہ دیر تک پٹپٹاتی ہوئی آنکھوں سے بوڑھے آتش پرست کا چہرہ دیکھتا رہا۔ دوسرے کمرے کے کواڑز کے کان لگائے بیٹھے شمامہ کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔
وہ سب کچھ کر سکتی تھی، لیکن بدبودار مادھو کے بستر پر نہ سو سکتی تھی۔ جب سے اسے باپ نے مادھو کے بستر پر سونے کے لیے مجبور کیا تھا، وہ بری طرح پریشان تھی۔ اس کا شباب، غرور پاکپن اور نسوانیت کا جوہر اتنا قیمتی تھا کہ وہ اسے کسی لالے نایاب سے بڑھ کر محفوظ رکھے ہوئے تھی۔ اپنی پوترتا اور اپنے باپپن کا یہ انجام اسے مر جانے سے زیادہ بھیانک لگتا تھا۔ اس نے دل میں سوچ رکھا تھا کہ جب اس کا باپ اسے وحشی مادھو کے بستر پر سونے کے لیے آخری حد تک مجبور کرے گا تو وہ آتش کدے کے الاؤ میں کود کر خود کو اہورا مزدا کی بھینٹ چڑھا دے گی۔ آج اس خوبرو نوجوان کے سامنے اپنے باپ کی شرط سن کر شمامہ کے دل میں ایک بار تو خوشی کے لڈو پھوٹ اٹھے، لیکن اب اس نوجوان کو لاجواب اور خاموش بیٹھا دیکھ کر شمامہ بری طرح مضطرب ہو گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھک کرنے لگا۔ وہ چاہتی تھی کہ اجنبی نوجوان ہاں کہہ دے، لیکن لائتس تو خاموش بیٹھا گول گول دیدے گھما رہا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ نادرا کو چھوڑ کر ایک اجنبی پارسی لڑکے کے لیے ہاں کہہ دیتا؟ لائتس جب کافی دیر تک کچھ نہ بولا تو بوڑھے سوسک کے چہرے پر غم انگیز مایوسی چھا گئی۔ وہ خاصی دیر تک لائتس کے جواب کا انتظار کرتا رہا، اور پھر اس نے تہہ خانے کی چابی اور دوسری نادر چیزیں بے دلی کے ساتھ دوبارہ تھیلی میں ڈالتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، تم آرام کرو، اچھی طرح سوچ لو۔ میں زر تشتیوں کی وراثت اسی شخص کے سپرد ہی کر سکتا ہوں جو اہورا مزدا کی آتش مقدس کا نگہبان ہو۔ لائتس چپ چاپ بیٹھا رہا۔ سوسک اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے پھر بولا، اب تم سو جاؤ، رات کافی ہو گئی ہے، میں چلتا ہوں، صبح ملیں گے۔ لائتس پتھر کی طرح گمسم بیٹھا جاتے ہوئے بوڑھے پارسی کو دیکھتا رہا۔ ابھی تک اس کے دماغ میں سوسک کی شرط گونج رہی تھی۔ اسی اثنا میں اس کی نظر سوئے ہوئے مادھو پر پڑی، اور وہ یہ سوچ کر دل ہی دل میں ڈر گیا کہ اس خوفناک گونگے کے ساتھ اکیلے کمرے میں سونا اس کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ اس نے سوسک کو پیچھے سے آواز دینا چاہی، لیکن پھر یہ سوچ کر رک گیا کہ بوڑھا اس کی جوابوردی کو شک کی نظروں سے ہی نہ دیکھنے لگے۔ چنانچہ لائتس خاموش رہا اور اپنی جگہ پر اسی طرح بیٹھا رہا۔ دروازہ چرچرایا اور سوسک باہر نکلنے لگا تو سوسک نے دروازے میں رکتے ہوئے لائتس سے کہا، شب بخیر۔ اچھا، اب تم دروازہ بند کر لو۔ لائتس کے لیے یہ ایک امتحان تھا، ایک ایسے خوفناک شخص کے ساتھ اکیلے کمرے میں سونا جو کسی بھوت کی طرح یکدم بیدار ہو کر اپنے آہنی پنجے سے اس کی گردن مروڑ سکتا تھا۔ لائتس کے لیے ایک صبر آزما بات تھی۔ مان لائتس کو اپنی بزدلی پر غصہ آنے لگا۔ وہ یک لخت سب کچھ بھلا کر اٹھ کھڑا ہوا اور اگلے لمحے وہ کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر رہا تھا۔ دیے کی لو ٹمٹماتی رہی۔ لائتس کچھ دیر تو گونگے مادھو کے چہرے پر نظریں جمائے کھڑا رہا، لیکن پھر لائتس نے سچ مچ سو جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ چٹائی پر مادھو سے کچھ ہٹ کر لیٹ گیا، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کا ہر لمحہ بڑی آہستگی سے گزرنے لگا۔ ہر گھڑی وہ اس خوف میں مبتلا تھا کہ ابھی خوفناک گونگا یک لخت بیدار ہو کر اس پر حملہ کر دے گا۔ وقفے وقفے سے لائتس کوہنی کے بل اٹھ کر بے سود پڑے مادھو کی جانب دیکھتا رہا۔ کافی دیر تک دیکھتا رہا اور پھر اپنے خنجر کے دستے کو ہاتھ سے ٹٹول کر گویا دل کو تسلی دیتا اور پھر لیٹ جاتا۔ گونگا مادھو کسی سیاہ پتھر کے مجسمے کی طرح بدستور چاروں خانے چت پڑا تھا۔ کبھی کبھی لائتس کو تو یوں لگتا جیسے مادھو کے پپوٹوں تلے سے اس کے دیدے گھوم کر لائتس کو گھور رہے ہوں۔
وقت گزرتا گیا اور لائتس کبھی خوفزدہ کبھی بے خوف رات بھر جاگتا رہا، اور صبح کے قریب لائتس کی آنکھ لگ گئی۔ لائتس کی آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی اور کمرے میں گونگا موجود نہیں تھا۔ لائتس کچھ دیر تو خالی اس ذہنی کی کیفیت میں لیٹا رات کی باتوں پر غور کرتا رہا، اور پھر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ چند لمحے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ گھر کے چھوٹے سے صحن میں ایک طرف رسوئی گھر سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ لائتس زیادہ دیر نہ سویا تھا، البتہ سورج طلوع ہو چکا تھا اور گھر میں سب بیدار تھے۔ گونگا کہیں باہر گیا ہوا تھا۔ بوڑھے سوسک نے لائتس کو کمرے سے باہر آتے دیکھا تو بڑھ کر اس کے نزدیک آ گیا۔ صبح خیر، تم دیر تک سوئے ہو، تمہارے آنکھیں ابھی تک سرخ ہیں، لگتا ہے رات بھر سوچتے رہے۔ اچھا چھوڑو، ناشتہ کر لو، میری بیٹی نے تمہارے لیے بکری کا دودھ اور باجرے کی روٹی تیار کر رکھی ہے۔ یہ ایک چھوٹے سے گھر کا صاف ستھرا صحن تھا۔ ایک طرف بانسوں سے بنی ایک چارپائی دھری تھی۔ بوڑھا سوسک لائتس کو لیے صحن میں بچھی اس چارپائی پر آ بیٹھا اور کہنے لگا، میں نے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا، تم فکر مت کرو، اہورا مزدا کو جو منظور ہوگا وہی ہوگا، لیکن ایک مہمان کی حیثیت سے یہاں رہو تو خوش دلی کے ساتھ۔ سوسک کے ہونٹوں پر درد بھری مسکراہٹ تھی۔ لائتس بھی خفت آمیز انداز میں مسکرا دیا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، آپ نے ایک اجنبی ہونے کے باوجود مجھے بیٹوں جیسی عزت دی، میں آپ کا یہ احسان کبھی بھول سکتا ہوں؟ اسی اثناء میں رسوئی گھر سے بوڑھے سوسک کی بیٹی شمامہ برآمد ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں گھاس کی بنی تشتری نما ایک چھابڑی تھی، جس پر بکری کے دودھ سے بھرے مٹی کے 2 کٹورے، تھوڑا سا گڑ اور باجرے کی 3-4 روٹیاں تھیں۔ نہ جانے لائتس کو کیوں لگا کہ لڑکی نے باورچی خانے سے نکلتے ہی ایک نگاہ عجیب سے اس کی طرف دیکھا ہے۔ وہ ایسی نگاہ تھی جس میں نہ جانے کتنی حسرتیں، کتنی منتیں، کتنے سوال اور کتنی التجائیں پوشیدہ تھیں۔ لائتس نے لڑکی کو دیکھا تو اسے اپنی طویل خاموشی پر ندامت سی ہونے لگی۔ شمامہ نے نزدیک آ کر اپنے باپ اور مہمان کے سامنے بانس کی چارپائی پر ناشتہ رکھ دیا۔ وہ ناشتہ رکھنے کے لیے جھکی اور پھر جب سیدھی ہونے لگی تو اس نے لائتس کی آنکھوں میں ایک مرتبہ پھر اس نگاہ عجیب کے ساتھ جھانکا۔ لائتس کو ایسے لگا جیسے یہ لڑکی راتوں رات کو باتیں سن چکی ہے اور یہ اس کے باپ نے اس کو سب کچھ بتا دیا ہے۔ مان لائتس کی آنکھیں خفت سے جھک گئیں۔ نہ جانے کیوں وہ ان حسین آنکھوں کے سحر سے بچنا چاہتا تھا جن میں بے بسی ہی بے بسی، دکھ ہی دکھ اور تنہائی ہی تنہائی تھی۔ لائتس نے بے دلی کے ساتھ ناشتہ کیا اور یہ کہہ کر وہ مرکز کورش کی زیارت کرنا چاہتا ہے اٹھ کھڑا ہوا۔ حالانکہ فی الحقیقت وہ جلد سے جلد یہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ ایک تو اس کے ذہن پر ابھی تک گونگے مادھو کی رات والی حرکت کا بے حد اثر تھا، اور دوسرا اس لڑکی کی بے بس نگاہوں کی تپش اس سے برداشت نہ ہوتی تھی۔ لائتس سچ مچ پریشان تھا۔ وہ خود کو ایک دم ذہنی مریض سمجھنے لگا، ایک ایسا ذہنی مریض جسے بولتی ہوئی مورتیاں اور سوئے ہوئے لوگوں کی کھلی آنکھیں بلا وجہ دکھائی دینے لگتی تھیں۔ وہ کچھ دیر کے لیے کہیں باہر نکل جانا چاہتا تھا، لیکن وہ مرکز کورش کا بہانہ کر کے اٹھا ہی تاکہ بوڑھا سوسک جھٹ سے بولا، ٹھیک ہے، تم ضرور مرکز مقدس کی زیارت کے لیے جاؤ، میں تو بوڑھا ہوں، زیادہ نہیں چل سکتا۔ یہ تو مادھو ہے جو مجھے ہر سہ پہر گدے پر آتش کدے تک چھوڑ آتا ہے، وہاں سے واپسی پر میں اپنی بیٹی کے ساتھ پیدل آتا ہوں، تب بھی تھک جاتا ہوں۔ تم شمامہ کو ساتھ لے جاؤ، یہ آخر میری بیٹی ہے، آتش پرستوں کے موبد اعظم کی بیٹی، تمہیں مرکز کی ہر چیز دکھائے گی۔
تم اسے لے جاؤ۔ لائتس ناچ کر رہ گیا۔ اب اس کی حالت غیر تھی۔ وہ نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن کسی کیفیت کا شکار تھا۔ اس نے خود کہا تھا کہ وہ مرقد کورش کی زیارت کرنا چاہتا ہے۔ اسے یقین تھا کہ بوڑھا سوسک بڑھاپے کی وجہ سے اس کے ساتھ نہ آ سکے گا اور اپنی نوجوان لاڈلی بیٹی کو ایک اجنبی کے ساتھ یوں کبھی نہ بھیجے گا۔ لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹ گیا تھا۔ لائتس نے فوری طور پر کہا، نہیں نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں اکیلا ہی چلا جاتا ہوں۔ لیکن اسی دوران سوسک اپنی بیٹی کو آواز دے چکا تھا۔ سوسک نے شماما کو پکارنے کے بعد لائتس سے کہا، نہیں نہیں، تم وہاں اکیلے جا کر کیا کرو گے؟ تم بھلا وہاں کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ لائتس نے شماما کی قاتل آنکھوں سے بچنے کے لیے آخری سہارا لیا اور کہا، تو پھر ٹھیک ہے، ان کو تکلیف نہ دیجیے، آپ ہی میرے ساتھ چلیے، میرے پاس گھوڑا ہے، میں آپ کو گھوڑے پر بٹھا کر لے جاؤں گا۔ سوسک یکدم چونکا اور لائتس کو ایسا لگا جیسے سوسک کو گھوڑے کی سہولت کا سن کر صدمہ ہوا ہو۔ لائتس کو لگا کہ سوسک خود اپنی بیٹی کو جان بوجھ کر اس نوجوان کے ساتھ بھیجنا چاہتا ہے۔ لائتس کو بوڑھے سوسک کی رات بھری التجا یاد آئی۔ یکا یک بوڑھے سوسک نے منہ بناتے ہوئے کہا، گھوڑا؟ ارے گھوڑے پر میں کہاں چڑھ سکتا ہوں، میں تو گدھے پر بھی بڑی مشکل سے سوار ہوتا ہوں، تم شماما کے ساتھ ہی جاؤ۔ اب لائتس کو یقین ہو گیا تھا کہ بوڑھا اپنی بیٹی کو جان بوجھ کر اس کے ساتھ بھیجنا چاہتا ہے۔ یہ لائتس کے لیے اور بھی مشکل بات تھی۔ اتنے میں شماما نزدیک آ گئی۔ اب لائتس کے لیے انکار ممکن نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ویران پتھریلے میدانوں کو عبور کرتے ہوئے مرقد کورش کی طرف بڑھ رہے تھے۔ لائتس راستے میں شماما کے ساتھ کوئی بات نہ کر رہا تھا۔ دونوں خاموش تھے اور اپنی اپنی جگہ اپنے دل ہی دل میں مضطرب۔ لائتس کو دور سامنے بوہڑ کا ایک بہت ہی جسیم درخت نظر آیا جس کا سایہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ لائتس کو یہ درخت پورے میدان میں منفرد دکھائی کیوں دیا، یہ بات اس کے ذہن میں نہ آ سکی۔ شماما اس کے ساتھ قدم با قدم چل رہی تھی۔ اس کا سادہ سفید لباس اور چاندنی سے دھلے ہوئے ملائم پیر چمڑے کے بوسیدہ جوتوں میں جگہ جگہ سے جھانک رہے تھے۔ وہ جب قدم رکھتی تو لائتس کو یوں لگتا جیسے اس کے دل کے تار پر کسی نے مضراب سے ضرب لگا دی ہو۔ شماما سچ مچ پربتوں کی کسی پری سے کم نہ تھی۔ لائتس کی نظر اس کے ہاتھوں پر پڑی تو اسے شماما کے خوبصورت اور لمبی انگلیوں کے پورے توقع کے خلاف سخت محسوس ہوئے اور وہ فوراً سمجھ گیا کہ اس کے نازک ہاتھ دن بھر کے مختلف کام کاج کی وجہ سے اپنا تحیر انگیز حسن کھوتے جا رہے تھے۔ لیکن شماما کے ہاتھ اتنے حسین تھے کہ لائتس کو بے اختیار اپنی نادرہ یاد آ گئی۔ چلتے چلتے شماما نے پہلی بار بات کی، کیا آپ میرے ساتھ آ کر خفا ہیں؟ لائتس ٹھٹک گیا۔ یہ گویا ان باتوں کا آغاز تھا جن سے وہ بچنا چاہتا تھا۔ اس نے مختصر جواب دیا، نہیں تو پھر آپ اس قدر چپ چاپ کیوں چل رہے ہیں؟ شماما کی آواز میں کسی مینا جیسا سر تھا، ایک ایسی مٹھاس جسے لائتس نے اپنی سماعت کے بجائے اپنے دل پر محسوس کیا۔ ابھی لائتس شماما کی بات کا جواب دینے میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ وہ دونوں چلتے چلتے اس بوڑھے برگد کے پیڑ کے پاس آ پہنچے۔ لائتس کو یک لخت یوں محسوس ہوا جیسے ابھی کچھ ہونے والا ہے۔ اس کی چھٹی حس بیدار ہو گئی اور وہ چوکنا ہو گیا۔ ٹھیک اسی لمحے درخت کی اوٹ سے خوفناک مادھو برآمد ہوا۔ وہ اپنی مخصوص دھنسی ہوئی آنکھوں سے
لائتس کو بری طرح گھور رہا تھا۔ مادھو کے اس طرح اچانک سامنے آ جانے سے ایک لمحے کے لیے تو شماما بھی ڈر گئی، اور پھر اگلے لمحے شماما نے اپنے چہرے پر غصے کے آثار لاتے ہوئے گونگے سے کہا، مادھو یہ کیا حرکت تھی؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ بکریوں کا چارہ لاؤ، بابا گھر میں اکیلے ہیں، ان کا خیال کرو۔ شماما کے لہجے میں غصہ تھا۔ اس نے یہ بات بیک وقت زبان اور ہاتھوں کے اشاروں سے کہی تھی، لیکن لائتس تو کسی اور ہی دنیا میں گم تھا۔ اسے تو اپنی طرف گھورتا ہوا گونگا مادھو وہی بدرو دکھائی دے رہا تھا جس کی آنکھیں نیلی ہو جاتی تھیں۔ مان لائتس کے دل میں ایک خیال آیا۔ اس نے چونک کر شماما کی جانب دیکھا۔ وہ شماما کے چہرے پر حیرت تلاش کرنا چاہتا تھا، اس بات کی حیرت کہ اسے بھی مادھو کی آنکھوں کا رنگ بدلا ہوا لگا، لیکن شماما تو معمول کے مطابق بات کر رہی تھی۔ اب لائتس کو یقین آنے لگا کہ وہ سچ مچ ذہنی مریض بن گیا ہے، کیونکہ اگر مادھو میں کثرت تاچارہ کی بدرو آ گئی تھی تو اس کی آنکھوں کا نیلا رنگ شماما کو بھی دکھائی دیتا، لیکن شماما نے اس طرح کی کسی حیرت کا اظہار نہیں کیا۔ اب یک لخت لائتس کا ڈر جاتا رہا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی تمام تر شکتیوں کو مجتمع کر کے ان نیلی آنکھوں کے سحر سے نکل آئے گا۔ یہی سوچ کر اس نے گونگے کی تپتی ہوئی نیلی آنکھوں میں اپنی شعلہ بار نظریں گاڑ دیں۔ کچھ دیر تک کو لائتس کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے دماغ میں آنکھوں کے راستے دو سلاخیں گھسیٹ دی ہوں، لیکن پھر کچھ دیر بعد اس کی تکلیف کم ہوئی اور اس نے دیکھا گونگے مادھو کی نیلی آنکھیں پھر اپنے پہلے رنگ پر واپس آ چکی تھی۔ لائتس دل ہی دل میں خوش ہوا۔ اسے یوں لگا جیسے اس نے اپنی شکتی کے بل پر نیلی آنکھوں والی بدرو کو شکست دی ہے۔ مان اس کے کانوں میں شماما کی میٹھی اور سریلی آواز پڑی، چلیے معزز مہمان، یہ تو آدھے سے زیادہ پاگل ہے، پتہ نہیں بابا اس کو اپنے ساتھ کیوں رکھتے ہیں۔ شماما یہ بات کہتے ہوئے آگے کی طرف چل پڑی۔ لائتس بھی چل دیا اور گونگا مادھو بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتا رہا اور پھر سوسک کے گھر کی طرف جانے لگا۔ شماما ابھی تک اپنی بات جاری رکھے ہوئے تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، میں نہیں مان سکتی کہ یہ مغ خاندان کا تاریک چراغ ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں اس کا رنگ کتنا سیاہ ہے۔ ہم مغوں کی تاریخ 1500 سال میں کسی سیاہ فام کا ذکر نہیں ملتا، لیکن پھر بھی بابا کو یقین ہے کہ یہ مغ ہے۔ لائتس حیرت سے شماما کی بات سن رہا تھا۔ اسے بھی یہ فرق پوری طرح محسوس ہوا تھا۔ چنانچہ اس نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا، تو کیا آپ نہیں جانتی کہ یہ رشتے میں آپ کا کیا لگتا ہے؟ میں تو سمجھا تھا کہ آپ کے بابا نے اسے پالا ہے۔ یہ سن کر شماما برا سا منہ بناتے ہوئے بولی، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ کون ہے۔ میں نے جب سے آنکھ کھولی اسے اس حلیے میں دیکھا۔ پہلے پہل یہ کبھی کبھار آیا کرتا تھا، دور کوہ بیستون کی وادیوں میں رہتا تھا، لیکن اب تو یہ یہاں ہی رہنے لگا۔ پچھلے 3 ماہ سے یہاں ہے۔ میں اسے ایک آنکھ بھی نہیں دیکھ سکتی۔ لائتس حیران تھا کہ آخر گونگا کون ہے۔ یہ گونگا تو سچ مچ لائتس کے لیے پراسرار بنتا جا رہا تھا۔ اس نے پھر پوچھا، آپ کے بابا نے کبھی آپ کو بتایا نہیں کہ انہیں کہاں سے ملا تھا؟ بتایا تھا، کہتے ہیں یہ ایک دن خود ہی ان کے پاس آ گیا تھا اور اس نے قدیم مغوں کی چند مخصوص نشانیاں دکھا کر ان کی نظروں میں خود کو مغ منوا لیا تھا۔ تب سے یہ کبھی کبھار آتا جاتا رہا، اور پھر اب تو کہہ کر شماما نے کڑوا سا گھونٹ بھرا اور بیزاری سے چہرہ دوسری طرف گھما لیا۔
लेकिन चेहरा घूमने से पहले लाइतस इसकी आंखों में आंसू की चमक देख चुका था। शमामा खामोश हो गई और लाइतस का दिल दुखने लगा। वो समझता था कि शमामा इस खौफनाक गूंगे से क्यों खार खाती है। शमामा का बाप इस काले गूंगे को मग खानदान का फर्ज समझकर अपना दामाद बनाना चाहता था, ताकि इसके यहां मग नस्ल का नवासा पैदा हो तो कदीम आतिश कदे का अलाव रोशन रह सके। लाइतस कुछ देर खामोशी से चलता रहा और फिर लाइतस ने अज खुद पूछा, आप माधु से परेशान दिखाई देते हैं। मुझे ऐसा ही महसूस हुआ। मुझे खुद भी इसकी आंखों में एक अजीब सी वहशत दिखाई दी। क्या आपको भी इसकी आंखें कभी कभार मुख्तलिफ सी लगती हैं? लाइतस इसी बहाने शमामा की राय जानना चाहता था। शमामा ने अपनी कुशादा पेशानी से लट हटाते हुए लाइतस की तरफ देखा और कदरे हैरत से जवाब दिया, नहीं तो इसकी तो बड़ी बेनूर और नापसंदीदा सी आंखें हैं। अब तो लाइतस को पूरा यकीन हो गया कि इसके जहन में कसरे ताचारा की मूर्ति की नीली आंखों का वहम बैठ गया है। वो मुतमईन हो गया और दिल में तहैया किया कि अब वो हर कीमत पर अपने इस वाहमे पर काबू पाएगा। अब वो मरकदे कोरश की टूटी हुई दीवार के नजदीक पहुंच चुके थे। शमामा ने हसरत भरी निगाहों से अपने पुरखों के इन खंडरात को तकते हुए कहा, देखिए यहाँ कितनी वीरानी और खामोशी है। कभी यहाँ बारौनक बाजार और रोशन आतिशकदे थे, लेकिन अब एक एक पत्थर और एक एक ईंट वाह हसरता पकार रही है। ये खंडरात 1500 साल पुराने हैं। लाइतस शमामा के अंदाजे बयां पर हैरान रह गया। ये लड़की बड़ी ज़हीन थी और बड़ी खूबसूरत बातें करती थी। लाइतस ने बात जारी रखने के लिए कहा, क्या ये सच है कि 1500 साल से एक ही खानदान यानी आपका खानदान यहां निगरान के तौर पर चला आ रहा है? लाइतस की बात सुनकर न जाने क्यों शमामा ने फिर मुंह बसोर लिया। सच है, लेकिन आप बाबा से ये मत कहिए तो एक बात कहूं। शमामा ने अपने भवें उठाते हुए एक इदायत दिलबराना से लाइतस की जानिब देखा। लाइतस को इस लम्हे वो बहुत भली लगी। इसने एक दोस्ताना सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, हाँ हाँ आप कहिए, मैं आपके बाबा को नहीं बताऊंगा। अब शमामा यकलख्त मुस्कुरा दी। लाइतस को यूं लगा जैसे इन वीरानों में यकायक चुपके से बहार आ गई हो। शमामा बोली, मैं तो इसे हिमाकत समझती हूँ। जब ज़रतश्त का दौर था तो सब ठीक था। बाद में भी अरसा दराज तक अगर हमारे आबाओ अजदाद यहाँ के आतिशकदे चलाते रहे हैं तो ठीक था, लेकिन अब इन टूटी फूटी दीवारों, बिखरे हुए पत्थरों, वो सीधा इमारतों और कदीम खंडरात की रखवाली का क्या मतलब है? मैं तो कहती हूँ हमें समरकंद चले जाना चाहिए। वहां हमारे मजहब के बहुत से लोग आबाद हैं। जाहिर है आतिशकदे भी आबाद होंगे, लेकिन बाबा मेरी इस बात का बुरा मनाते हैं। वो मुझे इस तरह कहने से रोकते हैं और खुद को मरकदे कोरश का निगरान होने पर फख्र करते हैं। आप ही बताइए, एक मरकद की निगरानी का क्या मकसद हो सकता है? लाइतस दिल ही दिल में ख्याल कर रहा था कि शमामा की बात तो दुरुस्त है। एक कब्र की निगरानी का आखिर क्या मकसद हो सकता है? इसने सुन रखा था कि मिस्र के कदीम खंडरात में भी इस तरह के खानदान पाए जाते हैं जो एहराम हाय मिस्र की निगरानी और हिफाजत पर हजारों साल से मामूर थे। कदीम मिस्री फराइद जब मरते तो मौत से पहले अपने लिए पहाड़ों को खोदकर या रेत के मैदानों में बड़े बड़े पत्थरों की मदद से बड़े बड़े एहराम बनवाते। ये एहराम फिल हकीकत इनके मरकद होते, जिनमें मरने वाले फिरौनों को दफन किया जाता
مرنے والے فرعون کے لیے یہ احرام کسی قصر زرعی سے کم نہ ہوتا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ احرام میں پہنچ کر فرعون مذکور کی لاش پھر سے زندہ ہو جاتی ہے اور وہ احرام کے اندر اپنی زندگی اس طرح گزارتا ہے جس طرح مرنے سے پہلے۔ منفذ کے عظیم الشان محلات میں اس کی شاہانہ زندگی گزرتی تھی۔ جب کسی بھی فرعون کو احرام میں دفن کیا جاتا تو وہ اکیلا نہ ہوتا، بلکہ وہ تمام خزانے جو اس نے اپنی زندگی میں جمع کیے ہوتے اس کے ساتھ دفنائے جاتے۔ اس کے ذاتی غلام، لونڈیاں، کنیزیں، دربان اور بعض سپاہی بھی اس کی حفاظت کی خاطر احرام کے اندر زندہ چنوا دیے جاتے تھے۔ قدیم مصریوں کا خیال تھا کہ احرام کے اندر فرعون کو دوبارہ سے زندگی ملتی ہے تو یہ تمام خدام اس کی خدمت بجا لاتے ہیں۔ کچھ اس طرح کی صورت یہاں بھی لائتس کو محسوس ہوئی تھی۔ عظیم سائرس کو وفات پائے 1500 برس گزر چکا تھا، لیکن اس مرکز کی نگرانی آج تک اس دور کے مغ کر رہے تھے جو نسل در نسل اسی خاندان سے چلے آتے تھے، جنہیں صدیوں پہلے سائرس کے بیٹے کمبائس نے اس کام کے لیے مقرر کیا تھا۔ کمبائس نے اپنے باپ سائرس کی لاش کے ساتھ مرکز کے اندر بیش بہا خزانے بھی رکھوائے تھے، جن میں زر کثیر اور بے شمار ہیرے جواہرات بھی شامل تھے، لیکن مرکز کے اندر کسی زندہ انسان کو کورش کی میت کے ہمراہ دفن نہ کیا گیا تھا۔ البتہ فرعین مصر کی طرح یہاں بھی سائرس کے بیٹے کمبائس نے ایک ایسے خاندان کو مرکز کورش کا متولی مقرر کیا تھا جو نسل در نسل اسی مرکز کی دیکھ بھال کے لیے منتخب کیا تھا۔ شمامہ اسی خاندان کا آخری چشم و چراغ تھی۔ مان شمامہ نے از خود لائتس کو بتانا شروع کیا، کمبائس کے زمانہ میں جب ہم مغوں کے جد امجد کو اس مرکز کا نگران مقرر کیا گیا تو اس وقت بادشاہ نے اس عظیم مرکز کے لیے روزانہ کا ایک گھوڑا اور ایک بکری کی قربانی کے لیے منظور کیا۔ یہ دونوں جانور ہر روز مرکز کے زائرین اور مسافروں کے لیے ذبح کیے جاتے۔ اس کے علاوہ ایک بوری گیہوں کا آٹا بھی مقرر ہوا تھا۔ یونانیوں اور مقدونیوں کے ہاتھوں سکندر اعظم یونانی سائرس سے تقریباً 200 برس بعد ایران اور مشرقی ممالک پر حملہ آور ہوا اور اس نے ایرانیوں سے یونان پر ان کے سابقہ حملے کے انتقام میں ہمارے عظیم محلات اور پرشوکت عمارات کو جلا کر خاک کر دیا۔ عرصہ دراز تک ایران پر یونانیوں کی یلغاریں جاری رہی، لیکن اس عرصہ میں آتش پرستوں کا مذہب بہرحال قائم رہا۔ یونانیوں کے بعد سلطنت روما کے عیسائی سورماؤں نے آتش پرستوں کے علاقوں کو تاراج کیا اور ہماری عظیم سلطنت کو بری طرح مجروح کر دیا۔ مسلمانوں کا دور آیا تو زرتشتی مذہب زوال پذیر ہو چکا تھا۔ مغوں کی یادگاریں اور زیارت گاہیں کھنڈرات میں بدل چکی تھی اور تب سے لے کر اب تک یہاں دین آتش پرستی کو دوبارہ غلبہ نہ مل سکا اور نہ ہی مل سکتا ہے۔ شمامہ کے ذخیرہ معلومات پر لائتس مسلسل حیران تھا۔ وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ جنگل میں رہنے والی یہ اکیلی لڑکی اتنے زیادہ علوم اور تاریخ سے واقف ہوگی، لیکن یہ سوچ کر اسے تسلی ہوئی کہ یہ تمام علوم اور باتیں اسے اپنے بزرگ بابا سوسک نے بتائی ہوں گی۔ اب یہ دونوں مرکز کورش کے پاس پہنچ چکے تھے۔ یہ ایک مستطیل نما کمرہ تھا جس میں دنیا کا عظیم بادشاہ آرام سے سو رہا تھا۔ کسی زمانہ میں جب یہ مرکز کورش تعمیر کیا گیا ہوگا تو یہ پورا احاطہ پھلوں کے باغات، چشموں، فواروں، مرمری روشوں اور منقش در و دیوار سے آراستہ و پیراستہ ہوگا، لیکن وقت کی بے رحم گردش نے آج ان عظیم مقامات کو بوسیدہ کھنڈرات میں بدل دیا تھا۔ مرکز کورش کے دروازے کے سامنے پہنچ کر دونوں رک گئے اور شمامہ بولی، یہ ہے اس عظیم فاتح اور نیک انسان کی آخری آرام گاہ جس نے دنیا کی پہلی عظیم طاقت کی بنیاد رکھی، جسے کورش اعظم کہہ کر پکارا جاتا تھا، جو داریوش اعظم جیسے جاہو جلال کے مالک عظیم ترین بادشاہ کا پیش رو تھا۔ یہ زرتشت کے اولین پیروکاروں میں سے تھا۔